السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب آپ کے فوج میں تھے تو سب سکون تھا، اب آ گئے ہیں گھر پہ تو مشکل پڑ گئی ہے۔ آتے ہی اپنے خاندان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ دین کے علم سے بھی واقف ہے، قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہی اپنی خاندان میں رشتے کرنے ہیں اور اس کے لیے کوئی دینداری کی بھی کوئی نہیں ہے، وہی برادری اور سب کچھ۔ اور یہ ہے کہ آپ سائیکو بن رہی ہیں، آپ ہی کے رشتے کو لے کے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، امی کے اوپر فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا آپ لوگوں نے خواب دیکھے تھے کہ والد دور ہوتے تھے اور آپ ترسا کرتے تھے ان کی موجودگی میں، اور آج وہ آ گئے ہیں تو مسئلہ بن گیا ہے۔ اور آپ شادی جب ہی کر سکتی ہیں جب آپ ماں بن سکیں گی، اور آپ نیچرلی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ والے پارٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کے اندر کیا کوئی طبی خرابی موجود ہے یا کیا ہے؟ شادی سے پہلے تو ظاہر ماں بن نہیں سکتی ہیں، وہ تو شادی کے بعد ہی دیکھنا پڑے گا نا۔ اینی وے، آج میرا اچھا موڈ ہے ماشاءاللہ، تو مزہ بھی آ رہا ہے باتیں کرنے کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب پہ رحم کرے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور یہ جب ایک دفعہ دماغ کی وہ کہتے ہیں نا کھڑکی پھرکی گھوم جاتی ہے نا، تو پھر یہ بڑی مشکل ہوتی ہے سیدھی کرنی۔ اور مرد کو اللہ نے اتنی، مرد کو بھی عورت کو بھی اتنی بنیادی پوزیشن ہوتی ہے ان کی خاندان میں کہ بندہ جتنا مرضی کہے نا کہ میں پرواہ نہ کروں، پرواہ کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کے والد ہیں۔ آپ جاب بھی کرتی ہیں، 28 سال کی ہو گئی ہیں، اور آپ ہی کے رشتے کو لے کے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بندے بدلتے نہیں ہیں، اور بدلانا جو ہے نا وہ اندر سے اٹھتا ہے تو لوگ بدلتے ہیں، ایسے بدلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ سے ان کے دل بدلنے کی دعا کیجئے، دعا کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، استغفار بہت زیادہ پڑی ہے۔ یہ تو ہو گیا علاج آپ کے والد صاحب کا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت اچھا سا وقت لے کے آئیں گے۔ ایک آپ بھی یاد رکھیے گا، آپ کے والد صاحب جو مرضی کر لیں، یہ دنیا اللہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے والد صاحب نہیں چلا رہے۔ تو زیادہ پریشان ہونے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف نقصان ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کام کیجیے، آپ اور آپ کی بہن تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیے۔ اپنا رشتہ، آپ ماشاء اللہ 28 سال کی ہو گئی، جاب کر رہی ہیں، بہن آپ کی سے بھی آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہوں گی، اپنا رشتہ ذرا ڈھونڈیے خود، ٹھیک ہے؟ اتنے میچ میکنگ جو ہے نا پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک پہ، اپنا اس میں اپنا کیا نام ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، ٹیلی گرام پہ، تو اتنے زیادہ ہیں، کیجیے کچھ، ڈھونڈیے۔ میں آپ کو وجہ بتانے لگی ہوں، ڈھونڈیے۔ اور جب آپ ڈھونڈ کے نا والد صاحب سے رابطہ کرائیں گی نا، تو ہو سکتا ہے والد صاحب کو کوئی بہت اچھا بندہ ملے، اور جب ان سے رابطہ کریں تو ان کو بھی لگے کہ اس میں کوئی خوبی ہے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، والد صاحب کو تو آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ والا رشتہ نہیں کرنا، والد صاحب کے ہاتھ میں کوئی اور ہے نہیں ہے۔ والد صاحب کو ایک آپ پہ یہ غصہ ہے کہ کام نہیں نپٹ رہا، بیٹیوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، سولوشن آپ دے نہیں رہی ہیں، اعتراض کر رہی ہیں۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سولوشن آ جاتا ہے نا، تو بندہ اپنی سوچ کو بدل بھی لیتا ہے۔ تو مڈل گراؤنڈ میں آنے کی کوشش کریں۔ کانفلکٹس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، کچھ وہ چھوڑیں، کچھ آپ چھوڑیں۔ آپ تو جیسے بتا رہی ہیں تو فوجی، اللہ، فوجیوں کی بھی ایک بڑی مینٹالٹی جو ہے نا وہ سیٹ ہو چکی ہوتی ہے، ڈو اور ڈائی والی، درمیان والی بات فوجیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو سویلینس اس معاملے میں ہوتے ہیں اچھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، کمپرومائزنگ کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ فوجی اچھے بھی ہو تو جب بھی جو بے لچک ہوتے ہیں نا، خاصے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اولاد ہیں، اچھا بھی لگے گا۔ آپ کوئی رشتہ ڈھونڈیے، اور کوئی طریقہ، ذرا تھوڑی عقل بھی لڑائیے نا، کسی ماموں کے ہاتھ، کسی چچا کے ہاتھ، والد صاحب تک وہ رشتہ پہنچائیے، آسان نہیں ہوگا۔ یا ان صاحب کو فون نمبر دیجیے اور ان سے کہیں کہ اپنی والدہ سے کہیں کہ آپ کے والد صاحب سے، یا اپنے والد سے کہ آپ کے والد صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اور سائیکو مت ہوئیے، آپ کی دماغی حالت اور صلاحیت کی بڑی شدید ضرورت ہے، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سائیکو ہونے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ وقت کام کرنے کا۔ بہن کو بھی ہمت دلائیے، کوئی بات نہیں، ہمیں لگتا ہے رستے بند ہو گئے ہیں، اصل میں جو رستے ہم نے سوچے ہوتے ہیں نا وہ تو شاید بند ہو گئے، لیکن رستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، ہزار رستے ہوتے ہیں۔ تو ہمت کیجیے اللہ کا نام لے کے، اور دعا استخارہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، دعائے حاجت پڑھیں روزانہ، اور استغفار پڑھیں ڈھیروں ڈھیر، اور اپنے رب سے کہیں کہ اللہ حل تو نے دینا ہے نا، ربنا اننا لما انزلت الینا من خیر فقیر۔ یاد ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی ان دونوں صاحباؤں کو دیکھ کے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی ہوگی نا بات
کہ شادی کی بھی عمر ہے تو اللہ ساتھ بھی دے دے اور جگہ بھی دے دے. حقیقت یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ گھر بنا کے دیتی ہے مرد کو. تو کوئی نہیں، بس اب آپ بھی وہ دعا پڑھیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں. یہ دنیا کے معاملات رب چلا رہا ہے، انسان نہیں چلا رہے ہیں. تو یہ تو دعا کی توفیق ملنے والی بات ہے. کام تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ.